لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، علماء کرام اور عوام ساتھیوں، 2-3 دن سے میں بیمار تھا، لیکن جب پروگرام کا وقت آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں صرف اور صرف اپنے بھائیوں کے ملاقات کے لیے حاضری دوں گا، باقی تقریر، بیان اور خطابات دوسرے علماء کرام فرمائیں گے. میں فقط آپ جیسے بھائیوں کے ملاقات کے لیے حاضر ہو چکا ہوں. دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مجھے چند گزارشات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ دستور اور قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ کوئی نیا بندہ آتا ہے تو اس کے خلاف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو بددل کر کے ان کے بات کو سننے کے لیے لوگوں کو نہیں چھوڑتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو فرعون نے اس کے خلاف لوگوں کو ایک بات بتائی اور کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. مجھے ڈر ہے یہ موسیٰ آیا ہے اور یہ آپ کی دین کو تبدیل کرنے والا ہے اور دنیا میں فساد پھیلانے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام دین کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن فرعون نے پروپیگنڈا کر کے کہنے لگا ایوبدل دینکم، تمہاری دین کو تبدیل کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام امن کا دائی بن کے آیا تھا، لیکن فرعون کہنے لگا او ایظہر فی الارض الفساد او للترقی. یہ موسیٰ اس لیے آیا ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں فساد پھیلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فساد پھیلا رہا تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام صحیح دین کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا،
لیکن فرعون کے پروپیگنڈے کے شکار ہونے والے بہت سے لوگ تھے۔ اسی طرح جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں، یہ ایک جماعت ہے، کچھ مولوی ہیں، یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، اولیاء کرام کی بے عزتی کرتے ہیں، زیارت قبور نہیں مانتے، دعا کو نہیں مانتے، خیرات کو نہیں مانتے، اولیاء کے کرامات کے منکر ہیں۔ حالانکہ اس جماعت کے امیر ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم اولیاء کرام کے خاک پا ہیں۔ ہم اولیاء کرام کو اپنے سر آنکھوں پہ جگہ دیتے ہیں، ہم زیارت قبور مانتے ہیں۔ میں خود بھی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی پہ جاتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے قبر کی زیارت پہ جاتا ہوں۔ ہم اپنے مقبرے کے احترام کرتے ہیں، تو کیسے ہم زیارت کو نہیں مانتے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو کیسے ہم دعا کے منکر ہوں گے؟ ہم خیرات و صدقات کو مانتے ہیں، بلکہ ہم خود بھی خیرات و صدقات کرتے ہیں، تو ہم کیسے صدقات و خیرات کے منکر ہوں گے؟ ہم کرامات کو مانتے ہیں، کرامت کے منکر نہیں۔ ہم اسقاط کو مانتے ہیں، ایک بندہ فوت ہو جائے اور اس سے کچھ نمازیں یا روزہ قضا ہوا ہو تو اس کا صدقہ غریب کو دیا جائے، اس کو اسقاط کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم خود بھی دیتے ہیں، تو کیسے ہم منکر ہیں؟ عذاب قبر وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، عذاب قبر ہم مانتے ہیں، لیکن قبر کی نعمت کو بھی مانتے ہیں کہ جو موحد ہو، متبع سنت ہو، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو نعمت عطا کرتا ہے، اور جو مشرک ہو، مبتدی ہو، بدعمل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے قبر میں۔ اور ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اب اس کے بیان کرنے کا پورا موقع نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر جس کے اکثر علماء کرام اپنے کانفرنسوں میں تعریفیں بیان کرتے ہیں، کبھی ان کے ہونٹوں کا، کبھی ان کے زلفوں کا، کبھی ان کے رخسار کا، کبھی ان کی انگلیوں کا، کبھی ان کی گفتار اور رفتار کا، لیکن بہت کم علماء ایسے ہوں گے جن سے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے واقعات سنے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بھی تھی، خوبصیرت بھی تھی، لیکن ان میں ایک بہت بڑا کمال وہ تھا کہ وہ بہت بڑے بہادر اور نڈر انسان تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی انسان کی تعریفوں میں سب سے بڑی تعریف میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ نڈر اور بہادر ہو، اور وہ اپنی بات کو بلا جھجک کے بیان کر سکتا ہو۔ سبحان اللہ۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے. ایک عرب میں ایک بندہ تھا جو بڑا پہلوان تھا اور 30 بندوں کے ساتھ اکیلا وہ لڑ سکتا تھا. اس نے ایک علاقے کو علاقہ ممنوع قرار دیا تھا اور اس نے اعلان کیا تھا اگر کوئی بندہ اس علاقے میں بغیر اذن اور اجازت کے داخل ہوا میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ تھا. اس علاقے میں گھسی تو وہ بندہ آیا اور اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑا, اپنی جگہ پہ لے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا من انت, تم کون ہے کہ میری اس علاقہ ممنوعہ میں داخل ہو چکے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگی انا محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. وہ پہلوان آگے سے کہنے لگا میں تو زمین پہ تمہیں ڈھونڈ رہا تھا, آسمان پہ ڈھونڈ رہا تھا, زمین پہ مجھے مل گئی. اور اس نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ آپ اس میں ذرا سوچ لیں, نعرے نہ لگائیں, میری بات کو سوچ سوچ کے سن لیں. تو وہ بندہ کہنے لگا انت الذی تسب آلہتنا, تو بندہ ہے جو ہمارے آلہہ کی بے عزتی کرتا ہے. ایک ہے شتم اور دوسرا ہے سب. شتم گالی گلوچ کو کہا جاتا ہے اور سب بے عزتی کو کہا جاتا ہے. تو اس پہلوان نے کہا انت الذی تسب آلہتنا, تو بندہ ہے جو ہمارے آلہہ کی بے عزتی کرتے ہو. اب آپ سے پوچھتا ہوں, نبی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کسی کی بے عزتی کی ہے؟ اور پھر بھی وہ کہتا ہے انت الذی تسب آلہتنا. بے عزتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نہیں کی, لیکن وہ اس کو بے عزتی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی تھی لا الہ الا اللہ, اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں. سبحان اللہ. اس سے وہ بے عزتی بھی تعبیر کرتے تھے. ہم کہتے ہیں اولیاء کرام بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم ان کے خاکے پائیں, لیکن ہیں وہ انسان اور ہیں وہ محتاج. وہ آلہہ نہیں, وہ حاجت پورا کرنے والے نہیں, بلکہ خود محتاج ہے اللہ کے سامنے. اور سورہ فاتر میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو, فقیر ہو. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, یار پہ ندا لایا, ایو لایا, حاتم بھی لایا, منادا ذکر کیا, علماء جانتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو. الناس میں سارے لوگ آئے, خواہ وہ صحابہ کرام تھی, خواہ اولیاء کرام تھی, خواہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر ہو. جو خود محتاج ہوئی دوسرے کا بھلا اسی مدد مانگنا ہے کیا. جو خود محتاج ہو, فقیر ہو, اسے تم مدد مانگتے ہو. اور اب توڑا مشرکین کا عقیدہ اور اپنے زمانے کے لوگوں کے عقیدے کو دیکھ لو. مشرکین ایسے لوگ تھے
جو اللہ کو مانتی تھی، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ مانتی تھی، جو بارش برسانے والا اللہ مانتی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر ان سے پوچھ لے بارش برسانے والا، می برسانے والا کون ہے تو یہ سارے کہیں گے کہ اللہ۔ وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ وہ نماز بھی پڑھتی تھی، وہ حج بھی کرتی تھی، اور حج بھی ایسا کہ وہ جب طواف کے لیے آتی تھی تو ایک کالے لڑکے کو آگے کر کے دوسری اس کی پیچھے ہوتی تھی، اور کیونکہ کالے بندے کا آواز ذرا تیز ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کی سینے میں بلغم نہیں ہوتی، تو وہ کہتا تھا نحن غراباک، ہم آگ قبیلہ کے دو کوی ہیں۔ پیچھے والے کہتے تھے اپنی الیک عانیہ عبادک الیمانیہ، اب قبیلے والے آپ کے بندے ہیں، یمن سے آئے ہیں، اور وہ طواف بھی کرتے تھے اور تلبیہ بھی پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، لا شریک لک، آپ کا کوئی سانجا اور شریک نہیں۔ وہ لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، لبیک یا محمد نہیں کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن ساتھ کہتے تھے الا شریک هو لک تملک وما ملک، تمہارا کوئی سانجا اور شریک نہیں، ہاں وہ شریک ہے جس کو آپ نے اختیارات دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ نہ کہو، یہ نہ کہو۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 18 11واں پارہ میں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے بغیر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں جس کو ہم پکارتے ہیں ہمارے لیے سفارشی اللہ کے دربار میں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت پہ لکھا ہے وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشْتِغَالُ كَثِيرٍ مِّنَ الْخَلْقِ بِتَعْظِيمِ قُبُورِ الْأَكَابِرِ عَلَىٰ اعْتِقَادِ أَنَّهُمْ إِذَا عَظَّمُوا قُبُورَهُمْ فَيَكُونُونَ لَهُمْ شُفَعَاءً عِندَ اللَّهِ، اس کی نظیر اور اس کی مثال اس دور میں یہ کہ لوگ اولیاء کرام کے قبور پہ جاتے ہیں اس عقیدہ سے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سفارشی اللہ کے دربار میں، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اگر آج کسی کا یہ عقیدہ ہو تو یہ بھی شرکی عقیدہ ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا اس پہلوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انت الذی تسب آلہتنا، تو وہ بندہ ہے جو ہمارے آلیہ کی بے عزتی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو بے عزتی کسی کا نہیں کی، لیکن صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں۔ اس پہلوان نے کہا آج میرے ساتھ کشتی کرو گے،
اگر مجھے گرا دیا تم نے، میں تمہیں 10 بھیڑ بکریاں دوں گا، اور اگر میں نے تمہیں گرا دیا زمین پہ تو میں بغیر قتل کے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آج کل کے مولوی ہوتے تو کہتے میں تو کشتی نہیں کر سکتا، میں تو اتنا تکڑا نہیں ہوں، میں نے تو حلوہ کھایا ہے۔ ایسے مولوی نہیں ہوتے۔ آپ نے پیغمبر کو دیکھو کتنا بہادر اور کتنا نڈر، دشمن کے گھر میں گھس کر اس کو کہہ رہا ہے تمہیں شوق ہے کشتی کا تو آؤ۔ اس بندے نے بھی اپنے آستینیں چڑھا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آستینیں چڑھا دی۔ جب دونوں نے ہاتھ لگائے تو پہلوان کہنے لگا بسم اللہ والعزا، میں لات اور عزا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جب اس نے آواز لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، آپ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، آپ کی امداد سے میں مدد مانگتا ہوں۔ ایک طرف عرب کا پہلوان اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آن فان میں پہلوان کو اٹھا کے زمین پہ گرا دیا۔ پہلوان نیچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر۔ پہلوان کو کہنے لگا تمہاری پیٹھ لگ گئی زمین پہ؟ وہ کہنے لگا ہاں لگ گئی، لیکن دوبارہ کشتی کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ دوبارہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ جب اس پہلوان نے کہا بسم اللہ والعزا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اور دوبارہ پہلوان کو اٹھا کے زمین پہ گرا دیا۔ پہلوان نے کہا تیسری دفعہ شرط ہے۔ تیسری دفعہ بھی پہلوان کو گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اور پہلوان نیچے۔ تو پہلوان نیچے سے کہنے لگا میں ایمان لاتا، لیکن مدینہ کی کڑیاں، مدینہ کی لڑکیاں میری پیچھے ہنسیں گی کہ 3 دفعہ تمہیں گرا دیا اب ایمان لا رہے ہو۔ اسے ایمان نہیں لایا، اس وقت بعد میں پھر مسلمان ہو چکا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ 30 بھیڑ بکریاں لے جاؤ ساتھ، کیونکہ 3 دفعہ آپ نے مجھے گرا دیا ہے زمین پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھیڑ بکریوں کو سنبھال کے رکھو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آئندہ ایسا نہیں کہنا۔ ہمارے ایسے پیغمبر تھے، بہادر، ایسے نڈر پیغمبر تھے۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ ایسے بہادر اور ایسے نڈر پیغمبر کے امتی اب کمزور بن گئے ہیں، اب بزدل بن گئے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہو گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ توحید کو چھوڑ دیا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر پاک کی اتباع کو چھوڑ دیا۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ اس پہلوان نے کہا انت الذی تسب آلہتنا، ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پنج پیری لوگ ہیں اور یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے۔ ایک طرف کہتے پنج پیری، یعنی 5 پیر مانتے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 اس کے یار، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ پنج پیری ایک نیا مذہب ہے۔ مذہب نہیں ہے، پنج پیر ایک بہت بڑا شہر ہے جس میں تقریباً 150 مسجدیں ہیں۔ اس پورے گاؤں میں ایک لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو وہ قرآن کریم کو باترجمہ سمجھتی ہے۔ تقریباً 3-4 ہزار خواتین
ہمارے گاؤں میں قرآن کریم کے مدرسین ہیں. نعرہ تکبیر، دیوبند کی تصویر. اصل بات یہ کہ ہم پنجپیر ایک گاؤں ہے اور اس کی بنیادی لوگ ہیں، اور ہم خاندانی طور پہ وہ جٹ پٹھان ہیں. ہمارے خاندان میں کوئی مولوی نہیں گزرا تھا، زمیندار ہیں وہاں کے. میرے والد صاحب نے علم کیا اور جب اپنے علاقے میں آئے تو انہوں نے قرآن کریم کا درس شروع کیا، لوگوں کو توحید سکھانا شروع کیا. الحمدللہ آج ہماری پورے گاؤں میں ایک بندہ بھی ہمارا مخالف نہیں. یہ واحد گاؤں ہے جس میں ایک بندہ بھی مشرک نہیں، ایک بندہ مبتدی نہیں. اور جو لوگ اجتماع میں آئے تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے بیٹھک، اپنے حجرے، اپنے گھرے 2 حصوں میں تقسیم کی اور مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے تھے. لیکن ہمیں بدنام کیا گیا کہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے. ہم اولیاء کرام کے احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں زندہ ہو سے دعا مانگو، لیکن جب فوت ہو جائے تو تمہاری دعا کے محتاج ہے. ان کے لیے آپ دعائیں اللہ سے مانگو، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگو، ان کے رفع درجات کی دعائیں مانگو. ہم اولیاء کرام کے خادم ہیں. بلکہ ہمارے گاؤں میں پورے مقبرے سے ہم نے دیوار ارد گرد بنائے تاکہ مقبرے میں کسی کی بھیڑ بکری اندر داخل نہ ہو جائے. ہم قبروں کی عزت اور احترام کرتے ہیں. ہم خیرات مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی فوت بھی ہو جائے تو آپ لوگ ان کی اولاد کو، جو غمزدہ اور مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان کو آپ کھانا کھلائے، ان سے نہ کھائے. جب غم کے دن ختم ہو جائے اگر پھر وہ خیرات کرتے ہیں تو کر دیں، لیکن 3 دن تک آپ ان کو کھلاتے رہے. اور دوسرے لوگ جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو ان کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اسی دن اور کہتے ہیں یہ خیرات ہے، اگرچہ اس میں یتیم بھی ہو. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں. اللہ نے یتیم کے مال کو آگ کہا ہے. یتیم کا مال جس نے کھایا قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ نکلے گی. اللہ تعالی ہمیں یتیم کے مال کھانے سے بچائے. اور اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے وہ بندہ دیکھا ہے جو قیامت کو نہیں مانتا، یتیم کو دھکی دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یتیم کا مال نہ کھاؤ بلکہ یتیم کو دو. ایک گھر میں فوتگی ہوئی تو ان کو کھلاؤ. تو ہمیں کہتے ہیں یہ خیرات نہیں مانتے. ہم خیرات مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ خیرات کر دو. اسقاط ہم مانتے ہیں، لیکن اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے نماز روزہ قضا ہو جائے اس کا فدیہ اٹھا کے غریب اور مسکینوں کو دو. آپ کے گاؤں میں، آپ کے قریب، آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہے ان کو دو. مولوی غریب ہے اس کو دے دو، مجھ جیسا ہو اس کو نہ دو. اسقاط ہم یہ کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اسقاط کو نہیں مانتے. پہلے آپ نے کہا اردو میں کر لیتے، اب کہتے ہیں پشتوں میں کر. چلے ٹھیک ہے جو کچھ ہوا. حالانکہ اردو میں ہمارے لیے بڑا
مشکل ہوتا ہے. لیکن اس بات ہم مانتے ہیں اصل وجہ یہ نہیں، اصل وجہ ایک اور ہے. ہم کہتے ہیں دین کو ذریعہ معاش نہ بناؤ، دین اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور معاش کے لیے دنیاوی کام کرتے رہو، تجارت کرتے رہو، نوکری کرتے رہو، زمینداری کرتے رہو، لیکن دین اللہ کے رضا کے لیے کرتے رہو. کوئی تمہارے ساتھ دین کے کام میں تعاون کرے ان کا شکریہ ادا کرو، لیکن دین کو ذریعہ معاش نہ بناؤ. جن لوگوں نے دین کو ذریعہ معاش بنا ہے وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ان کے پروپیگنڈوں میں نہ آؤ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان قرآن کریم کو سیکھ لے. مشکل کتاب نہیں، بڑا آسان کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم بڑا آسان کتاب ہے، اس کو سیکھ لو، تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا فرمایا ہے، اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ آج میرے ساتھ میرا رفیق سفر اور میرا خصوصی ساتھی مولانا احمد جمشید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. تفصیلی خطاب تو ان کی ہوگی، میں تو صرف تمہیدی چند کلمات عرض کرنا چاہتا تھا. ارادہ تو اتنا نہ تھا کیونکہ میں بیمار بھی تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے بس کے مطابق کوشش کی کہ میں آپ کو چند گزارشات پیش کروں. اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کی ذریعہ نجات بنائے. میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں، یہاں کے تنظیمی ساتھیوں کا، علماء کرام کا، کہ انہوں نے اتنی خوبصورت پروگرام بنایا ہے، اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے. میں یہاں کے انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کی. ہم نہ ووٹ مانگتے ہیں اور نہ نوٹ مانگتے ہیں، ہم یہ مانگتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو سیکھ لو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور اپنے عمل کی اصلاح کرو. انشاءاللہ تفصیل اب تھوڑی دیر بعد میرا خصوصی ساتھی مولانا احمد جمشید صاحب آپ کو سنائے گا، اور مجھے امید ہے کہ جیسے اب بھی آپ آرام سے بیٹھے تھے سن رہے تھے، ان کی تقریر بھی آپ اسی طرح سن لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.